बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह जन्नतुल बकी में हैं। ये वो जगह है जहां 70,000 लोग बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो जगह है जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से निकलकर सबसे पहले इसी जगह तशरीफ लाएंगे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आप एक सहाबी के साथ इस जगह तशरीफ लाए। देर तक बैठकर जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआएं करते रहे। इसके बाद जब वापस घर गए तो आपको शदीद किस्म का बुखार हो गया। ये वो मुकद्दस जगह है जहां 10,000 सहाबा इकराम मदफून हैं। यही वो जगह है जहां हजरत फातिमा, इमाम हसन, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्बास, हजरत बीबी फातिमा और आपकी अज़वाज मुतहर्रात, बेटे और बेटियों की कब्रें हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी की शान निराली थी, मगर एक वाहिद सहाबी थे जिसकी मौत पर अल्लाह का अर्श भी हिल गया। सुबहान अल्लाह, यहाँ पर एक अजीब सी खुशबू आ रही है। इस मट्टी की ऐसी महक है कि जो दिल को सुकून और रूह को ताजगी फराहम कर रही है। इस मट्टी से खुशबू क्यों ना आए जहाँ हजारों सहाबा इकराम दफन हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को यहाँ की जियारत नसीब फरमाए। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरत में हमारी शफाअत करने वाले, हमें सच्चा रास्ता दिखाने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, आप पर लाखों दरूदों सलाम हो। दरख्तों के पत्तों के बराबर, समुंदर की झाग के बराबर, रेत के जरों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, पानी के कतरों के बराबर, हत्ता के दुनिया में पाई जाने वाली लोगों की सांसों के बराबर। जन्नतुल बकी से वो सामने हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी दिखाई दे रहा है, जहां हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जन्नतुल बकी का पुराना नाम जन्नतुल बकी अल गरकद था। गरकद एक ऐसा दरख्त है जो वीरान जगह पर आज भी पाया जाता है। ये कांटेदार दरख्त होता है क्योंकि जन्नतुल बकी का ये हिस्सा उस वक्त वीरान था। इस जगह बेशुमार झाड़ियां और अल गरकद के दरख्त पाए जाते थे। हदीस में जन्नत के इस टुकड़े का नाम जन्नतुल बकी अल गरकद है। अरबी लोग इसको अल बकी पुकारते हैं, जबकि हम इस जगह को जन्नतुल बकी कहते हैं। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये जगह शहर से बाहर थी। इस वक्त इसकी लंबाई चौड़ाई 100 मीटर के दरमियान थी। अब ये तकरीबन 18 एकड़ में है। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी के दरमियान एक छोटा सा मोहल्ला था जिसे अगवात कहते थे। बनु अमैया के दौर में भी ये मोहल्ला था। इसके बाद बनु अब्बास के दौर में भी वो मोहल्ला कायम रहा। फिर खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस मोहल्ले को मुनहदम कर दिया गया। जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही पहली कब्र हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर बिन्नते रसूल हजरत फातिमा की है। लाखों दरूदों सलाम हो हजरत फातिमा और उनकी औलाद पर। उनके साथ ही उनके प्यारे बेटे इमाम हसन की कब्र है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। हजरत हसन की शक्ल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। साथ ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अब्बास की कब्र है। ये जो 3 कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों की हैं, जिनमें हजरत उम्मे कलसूम, हजरत जैनब और हजरत रकैया शामिल हैं। इनमें से 2 की शादी हजरत उस्मान से हुई। ये तीनों बेटियां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले पैदा हुई। हजरत जैनब की शादी खालाजाद अबुल आस से हुई। हजरत जैनब की एक बेटी इमामा थी, जिनसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में इनको गोद में भी उठा लिया करते थे। एक दफा एक नजाशी ने कीमती अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंगूठी अपनी नवासी इमामा को तोहफे में दे दी। जब हजरत जैनब इस दुनिया से रुखसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसी जगह अपने हाथों से कब्र में उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन दिल के साथ फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह
اس کی قبر کی تنگی اور غم کو ہلکا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ قبر حضرت عائشہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے انتہا کی محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ اس قبرستان میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا۔ اس قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سودا بنت زمہ، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ، صفیہ اور ماریہ کی قبریں بھی اسی جنت البقیع میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبرستان کو اس لحاظ سے بھی بہت فضیلت حاصل ہے۔ اسی جگہ 10 عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے 5 اسی جگہ دفن ہیں۔ ان 5 صحابیوں میں عثمان بن عفان، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعد بن زید شامل ہیں۔ دوستو یہ سامنے والی قبر امام بن مالک کی ہے۔ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے ابراہیم بن محمد کی قبر ہے۔ یہ قبر سعد بن ابی وقاص کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسی جگہ عبداللہ بن مسعود اور فاطمہ بنت اسد کی قبریں ہیں۔ دوستو اسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی قبر ہے جن کی قبر پر 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ جنت کے سردار فرشتے جبرائیل نے اس دن ریشمی لباس پہنا تھا۔ جب ان کی روح فرشتے آسمان پر لے کر پہنچے تو اس وقت ان کے آنے کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ سعد بن معاذ کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ قبیلے کے سردار تھے۔ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا، جب تک تم لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے اس وقت تک میرا تم سے بات کرنا حرام ہے۔ سعد بن معاذ کے قبیلے والے ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب یہودیوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ سعد بن معاذ کے یہودیوں سے بہت ہی اچھے مراسم تھے، چنانچہ ان کے کہنے پر سعد بن معاذ کو ثالث مان لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ جنگ کرنے والے تھے ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، جبکہ ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ کے فیصلے کے مطابق اپنا فیصلہ فرمایا۔ جب مکہ کے لوگ ہجرت کر کے آئے تو ابو عبیدہ بن جراح کو سعد بن معاذ کا بھائی بنایا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، اگر میری امت میں کوئی صادق اور امین ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی رائے معلوم کی، تمہاری کیا رائے ہے کہ کس طرح قریش کے ساتھ جنگ کی جائے؟ تو سعد بن معاذ نے کہا، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کود جانے کو کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے۔ سعد بن معاذ کی باتیں سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس صحابی نے مدینہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا نام عثمان بن مظعون ہے۔ جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی کھودی گئی۔ اس کے بعد انصار میں سے اسد بن زرارہ کی قبر کھودی گئی۔ اس وقت جنت البقیع کا کل رقبہ 1,80,000 مربع میٹر ہے۔ دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے صحابہ اکرام کو دفن کیا گیا۔ واقعہ ہرا کو کون نہیں جانتا؟ جب یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جب 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی بھی نماز نہ ہوئی، جب بہت سی صحابیات کی عزت سے کھیلا گیا۔ دوستو یہ جو راستے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان جگہوں پر بھی کسی وقت قبریں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس شخص کے لیے زمین شک ہوگی وہ میں ہوں گا، اس کے بعد ابو بکر، پھر عمر، اور اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا
اور وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ جنت البقیع کے دروازے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھوپھیوں کی قبریں ہیں، جن میں ایک کا نام صفیہ جبکہ دوسری کا نام عتاقہ ہے۔ صفیہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ تھی، جبکہ تیسری پھوپھی کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، جس کا نام اروا ہے، جو کہ حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی۔ یہ جنت البقیع میں تازہ قبریں ہیں۔ اس قبرستان میں بھی جنت المعلہ کی طرح 5 سال کے بعد قبروں کو کھول کر پرانی ہڈیوں کو نیچے دفن کر کے اس کے بعد اوپر ایک اور قبر بنا دی جاتی ہے۔ ہماری مساجد میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارے سامنے ایک جنازہ ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جو عمرہ ادا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے آتے ہیں، اور ان کی وفات بھی مدینے میں ہو جاتی ہے۔ یہ اس قبرستان میں رہنے والی بلی ہے جو اسی جگہ رہ رہی ہے جہاں 10 صحابہ اکرام مدفون ہے، جہاں پاس ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ اس قبرستان میں نہ جانے کتنے تابعی، کتنے صحابی، کتنے امام اسی جگہ دفن ہے۔ یہ دائی حلیمہ کی قبر ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنی چادر مبارک بھی بچھا دیتے۔ یہ قبر عثمان غنی کی ہے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی قبر اپنے باغ میں تھی، پھر امیر معاویہ کے دور میں اس باغ کو جنت البقیع میں شامل کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اس جگہ تشریف لاتے اور فرماتے، تم پر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والو، اگر اللہ نے چاہا تو ایک مدت کے بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی 2 حرموں میں سے ایک میں موت ہو جائے تو وہ امن والا اٹھایا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے جنت البقیع کے ہر پوائنٹ پر بات کی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔